حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو مرتے سمے آخری ہچکی جب روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. اپنے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں. لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں کیا لینے کے لیے، کس فکر میں. جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں کیا چیز لے کر گھر میں داخل ہو رہے ہیں. بازار میں چلے جائیے کیا چیز بیچی جا رہی ہے. دیکھیں لوگ کیا چیز خرید رہے ہیں، ان کی فکر. پھر دیکھیں جو خوش ہے تو کس چیز کو پا کر خوش ہے، جو اداس ہے وہ کس چیز کو کھو کر اداس ہے. زندگی کی خوشیاں، زندگی کی مسرتیں، زندگی کا سامان. حالانکہ مسئلہ جینے کا نہ تھا، مسئلہ جینے کا نہ تھا، مسئلہ تو مرنے کا ہے. کامیاب زندگی وہ ہے جس کا اختتام کامیاب موت پر ہے. اللہ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ فلسفہ سمجھ میں نہ آیا. پوری انسانیت ایک راستے پر دوڑی چلی جا رہی ہے اپنے پرائی کی تمیز کیے بغیر. ایک بھیڑ چال ہے، لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی گہما گہمی میں لگے ہوئے ہیں. انت کیا ہے، انجام کیا ہے، اختتام کیا ہے، اس کی پرواہ کسی کو نہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو. بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو. ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کی بہت یاد رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ بندے کا سب سے محبوب عمل کون سا لگتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کی موت کا وقت آئے، جب اس کی سانس اکھڑنے کا وقت آئے، جب نزا کی کیفیت طاری ہو جائے اور رخت سفر باندھنے کا وقت آ جائے اور دنیا سے نکل کر تاریک راہوں کا مسافر بننے کا وقت آ جائے، سب کو چھوڑ کر جانے کا وقت آ جائے، تو انسان کی لبوں پر اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام ہو. یہ ہے مسئلہ جینے کا نہ تھا، مسئلہ تو مرنے کا تھا. اس کے لیے تو روشن فکر چاہیے جسے کہتے ہیں فکر مستنیر. روشن فکر. اگر فکر مستنیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر روشن فکر مل گئی ہے تو انسان کامیابی کے ساتھ ہر منزل طے کرتا ہوا اپنے مقام تک پہنچ جاتا ہے. فیض، نظر کرم، چشم کرم کس کو کہتے ہیں؟ فکر مستنیر کا مل جانا، ویژن کا بدل جانا، زندگی کا زاویہ نگاہ بدل جائے، اس کو نظر کرم کہتے ہیں اور اسی کو فیض مرشد کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان جب نظر کرم ہو جاتی ہے تو اس کو
خود بخود تہجد میں اٹھتا ہے، نہیں، اس کا نفس پھر بھی اس پر شاک گزرتا ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے، اس کا ویژن بدل گیا ہے، اس کا مال اس کے ساتھ ہوتا ہے، نفس اندر کہتا ہے مال خرچ نہ کر، لیکن اس کا ویژن بدل گیا، نظر کرم ہو گئی، وہ نفس کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، بھالے لگتے ہیں، تلواریں لگتی ہیں، زخموں سے جسم چور ہوتا ہے، لیکن برداشت کرتا ہے، کیوں؟ اب اس کا ویژن بدل گیا ہے، محبوب کی رضامندی اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح ہے۔ وہ دیکھیں ذرا آج سے کچھ عرصے پہلے کی طرف چلے، لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش ایام تو، مکہ المکرمہ کی زمین ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیکھنے میں تو عام سادہ سے انسان ہے، کچھ عرصے پہلے تو وہ ایک عام سے غلام تھے، لیکن حضور نے خرید کر خاص کر دیا، اب ان کا انداز بدل گیا، ویژن بدل گیا، نظر کرم ہو گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مرشد کامل کی، ہادی عالم کی، نظر کرم ہو گئی، اب وہی بلال ہے، سینے پر پتھر رکھا ہے، لوگ تماشا دیکھنے دائیں بائیں کھڑے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور بلال حبشی کے سینے پہ بڑا پتھر دھرا ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، آقا کہتا ہے، مالک کہتا ہے امیہ بن خلف، جان یا تو جان کو بچا لے یا ایمان بچا لے، وہ کہتے ہیں احد احد، جان چلی جائے پرواہ نہیں، نبی کا دین دل سے نہ جائے، ویژن بدل گیا، نظر کرم ہو گئی، تکلیف برداشت کرنی تھی، کرنی پڑی وہ، لیکن چونکہ ویژن بدل گیا تھا، اندر دل کی دنیا بدل گئی تھی، لہذا تکلیف نہ رہی، پھولوں کی سیج بن گئی۔ دوسرا انداز دیکھیں، پھر عشق محبت کا صفحہ پلٹتے ہیں، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں ہے، مسلمان فوج کو گرفتار کیا ہے، تقریباً 70 صحابہ ہیں، ہرقل بادشاہ نے بولا ان میں سب سے زیادہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے اس کو لاؤ، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، کہا نصرانیت قبول کر لو تو میں معاف کر دوں گا، گورنری بھی دے دوں گا، ویژن بدل گیا تھا، دنیا تو ٹھوکروں میں ہے، غلام مصطفیٰ کی دنیا تو ٹھوکروں میں ہے، نہ قبول کیا، پھر کہا جان سے مار دوں گا، کہ قبول ہے، تیر اندازی کی گئی، دائیں بائیں سے گزرا، لیکن آپ کھڑے مسکراتے رہے، کہ ایسے نہیں آباد آئیں گے، ایک بڑا کڑھاؤ لیا، تیل کڑکڑانے لگا، ایک مسلمان سپاہی کو پکڑا، کہ ان کے سامنے اس سپاہی کو پہلے ڈالو، یک لہجہ میں وہ مسلمان سپاہی جل کر خاکستر ہو گیا، کباب ہو گیا، کہا تمہاری باری ہے، دیکھو اب بھی وقت ہے، جادائی ایمان سے باز آ جاؤ، جادائی حق کو چھوڑ کر اس طرف آ جاؤ، لیکن زاویہ نگاہ بدل گیا تھا، نظر کرم ہو گئی تھی، دل کی دنیا بدل گئی تھی، لہذا جانے لگے، جب جانے لگے تو رونے لگے، خبر دی گئی ہرقل بادشاہ کو، وہ رو رہے ہیں، کہ واپس لاؤ، یہی تو میں چاہتا تھا کہ موت سے ڈر جائے اور دنیا کو بتاؤں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین شخص کا یہ عالم ہے کہ موت سے ڈر گیا۔ جب لائے گئے ہرقل بادشاہ نے کہا دیکھو ڈر گئے نا، میں نے کہا تھا گورنرشپ لے لو، معاف بھی کر دوں گا اور مال و دولت بھی دوں گا، اب وہ جل جانا، خاکستر ہو جانا، وہ تمہیں کتنا خوفناک لگا، تم رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح غلط انداز میں دیکھا، اس پر نکاح غلط ڈالی، حقیر انداز میں دیکھا، یکسر اس کو نظر انداز کر کے فرمایا میں روتا اس بات پر ہوں، میرے اللہ میرے پاس ایک جان ہے، آقا کریم کی دین کے لیے 70 جانیں ہوتی وہ بھی قربان کرتا۔ مسئلہ جینے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے مرنے کا، مرا کیسے جائے، جو یوں مرتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، مسئلہ ہے مرنے کا۔ وہ دیکھیں تاریخ محبت کا ایک نرالا باب، ویژن بدل گیا، نظر کرم ہو گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا جس کے پاس ہے جو لے کر آ جائے۔ اب یہ جو
حرص ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو، حرص کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سوچتے ہیں میں اس وقت تھوڑا غنی ہوں، حضرت بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، آدھا مال کر کے لے کر آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھوڑا ہی سا پورا پوٹلی میں باندھا وہ سارا لے کر آ گئے۔ بالکل ہی انداز بدل گیا، جینے کا انداز بدل گیا۔ دنیا ایک الگ گھاٹی میں چلتی ہے اور اہل محبت، اہل یقین، اہل عرفان، اہل ذکر وہ ایک الگ راستے پر چلتے ہیں، الٹی ہی چالیں چلتے ہیں۔ دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، ان کی دنیا الگ ہے۔ وہ یاد کریں تاریخ اسلام کا وہ گمنام سپاہی جب جو شاہ کسریٰ کا تاج لے کر آیا اور سپہ سالار کے پاس قدمہ میں لا کے ڈال دیا، منہ چھپا ہوا تھا۔ سپہ سالار نے کہا ذرا اپنا نام تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا جس کے رجسٹر میں نام لکھوانا تو اس کو لکھوا چکا، کہا اپنا دیدار ہی کرا دے۔ کہا کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو پسند آ گیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر میرا کام ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ منہ پھیر کر چل دیے۔ آج تک کے تاریخ اسلام میں معلوم نہیں کسریٰ کا تاج کس صحابی نے لا کر دیا تھا۔ ویژن بدل گیا، دنیا کے بارے میں انداز بدل گیا، جنہیں کے انداز بدل گئے ہیں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ مکران، کوسٹ آف مکران پر آئے 11,000 کی فوج لے کر۔ 16 سال کی عمر ہے، 11,000 فوجی ہیں، دن میں راجوں سے، مہاراجوں سے اور راجواڑوں سے لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور جب شام کا وقت آتا ہے تو ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، گرم دودھ پلا رہے ہیں۔ یہاں کا انداز الگ تھا، سندھ کے راجاؤں کا انداز الگ تھا، ہندو راجاؤں مہاراجوں کا۔ وہ جنگ کرنے کے بعد جو دشمن بچ جاتا اس کو ذبح کر دیتے تھے، مار دیا کرتے تھے، پوری بستیاں اجاڑ کر آباد ہوتے تھے۔ انسان دانوں کو ترستے اور وہ خون پر پلتے تھے۔ محمد بن قاسم آئے ایک الگ ویژن لے کر، ایک نظر کرم تھی، زندگی کے بارے میں فلسفہ الگ تھا۔ وہ دن میں ان سے جنگ کر رہے کیونکہ وہ ظالم تھے، جب مظلوم ہو گئے، اس طرح بیکار معذور ہو گئے، تو شام میں ان کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، ان کو دودھ پلا رہے ہیں۔ وہ جو جب چلے گئے ان کے راجاؤں مہاراجوں نے دوبارہ بھیجا جاؤ ان سے جنگ کرو، تو وہ کہنے لگے ہم ان کے مقابلے میں نہیں جاتے، وہ انسان تو نہیں، کوئی دیوتا ہے جو زمین پر آ گیا ہے، وہ دیوتا ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا۔ پھر میں منظر بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ ہمیں محمد بن قاسم 11,000 کی فوج لے کر جب وہ ملتان تک پہنچے، اس وقت سندھ ملتان تک تھا، ملتان تک پہنچے تو ان کی فوج 1.25 لاکھ کی ہو گئی، یہیں کے لوگ شامل ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے کہا محمد بن قاسم کو زنجیریں پہنا کر، کسی نے کان بھر دیے تھے خلیفہ، کہا محمد بن قاسم کو 11,000 کی فوج تھی، 1.25 لاکھ کی ہو گئی، ہندوستان میں اپنی حکومت قائم نہ کر دے۔ لیکن حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ الگ انداز، الگ راہوں کے مسافر ہیں۔ لہذا محمد بن قاسم کو زنجیریں پہنائی گئیں، لے کر جایا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ آپ بغاوت کا اعلان کر دیں، کہ نہیں، میں اپنا کام کرتا رہا، میرا کام مرکز کی اطاعت کرنا ہے، میرا کام جمعیت کی اطاعت کرنا ہے، جماعت کو قائم رکھنا ہے، اس کا شیرازہ بکھیرنا نہیں ہے، اپنا کام کر گیا ہوں۔ اب جو حکم آیا ہے مسلمانوں کے اتحاد کو پارا نہیں کروں گا، پابند سلاسل لے کے جایا گیا۔ اور جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سے ان کے لیے نجات کا پروانہ لکھوایا اور کہا سلیمان سوچ تو صحیح، وہ چاہتا اپنی حکومت قائم کر لینا ہندوستان میں، لیکن وہاں پر 1.25 لاکھ کی فوج کے سامنے بیڑیاں پہن کر آیا ہے، وہ 16 سال کا جوان، ذرا سوچ تو صحیح، وہ مطیع فرمانبردار نہیں تو اور کون ہے؟ سلیمان بن عبد الملک جاگ گیا جیسے سو رہا تھا، فوراً لکھا محمد بن قاسم کو آزاد کیا جائے،
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی تاریخ کہتی ہے، جن کا دور مسلمانوں کا سنہری دور کہلاتا ہے، وہ لے کر وہاں پہنچے تو محمد بن قاسم کا جنازہ نکل رہا تھا، جنازہ جا رہا تھا، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ جو کام کر کے گئے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہی تھے طائف کے شہری، طائف سے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا آپ بدعا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دو پہاڑوں میں مسل کے رکھ دے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں ان میں سے ایسی نسل پیدا فرما جو تیرے دین کی اور فرمانبردار اور خدمت کرے۔ محمد بن قاسم آئے اور آج ہم نبی کے کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، وہ اپنا کام کر گئے، ویژن بدل گیا تھا، جینے کا انداز بدل گیا تھا۔ یہ جماعت تیار کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اولیاء کرام نے، کیا تاثیر تھی اس جماعت کی؟ تھے ہمیں تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جٹتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تو تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ تھی نہ تیز زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف جو پھرتے تھے کیا دولت کے لیے؟ ٹلا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹلا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ جماعت تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے تیار کی ہوئی صحابہ کرام کی۔ ہمارا سلسلہ عالیہ، میرے پیر و مرشد، میرے پیرانے کے بعد ہر چیز کی کوئی اصل ہوتی ہے۔ ہمارے جماعت، ہمارے مشن کی اصل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی یاد ہے، اور اسی سے یہ پروان چڑھتی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مضبوط فاؤنڈیشن ہے، اور وہ ہے اللہ کا نام، اور اللہ کا نام تو باقی رہے گا، باقی سب فضا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام، وہ دل بری کیا ہوتی ہے، کسی کے لیے مٹ جانا کیا ہوتا ہے، کسی کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نام خدا جپتے جپتے اللہ کی رضا کا حصول حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی ان کی تعبیر ہے۔ بچے کو قربان کرنا، گھر بار چھوڑنا، ہجرت کرنا، بیت اللہ کا تعمیر کرنا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے۔ یہ اللہ کا ذکر جب روح دل میں اتر جائے تو انسان آہیں بھرتا ہے۔ ان کی سر تک آہیں نکلتی تھیں۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا ابراہیم لَأَوَّاهٌ مُنِیبٌ، اور اوا جو ہے اس میں مبالغہ ہے، اس میں تفضیل نہیں ہے، اس میں تفضیل بالمقابل آتا ہے، اور اس میں مبالغہ جو ہے بلا مقابل آتا ہے، یعنی بہت زیادہ آہیں بھرنے والے تھے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے وصل کے شوق میں وہ آہ نکالتے تھے۔ اور منیب کہتے ہیں بار بار محبوب کی طرف توجہ کرنے والے، اور خوب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے لیے سر آہیں کھینچتے ہیں، اللہ کے ذکر میں فنا، اور اللہ کے نام میں جو ہا ہے، اور اللہ کے نام میں جو ہا ہے، یہ آہ کا ہے، یہ آہ کا ہے۔ جب کوئی ذاکر ذکر کرتا ہے اور اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت میں اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، یہ مقبول ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے، راستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ ذکر بالجہر کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں؟ اس کو روکا، جنگل میں بیٹھے ہوئے اکیلا اللہ کا نام، اللہ کے نام کی مالا جپ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ اندر کا ذکر، من کا ذکر، باطن کا ذکر، یہ ظاہر کے ذکر سے فزون تر ہے، فزون تر ہے۔ اس نے کہا جنید میں کیا کروں؟ جب دل میں بھر جائے، جب روح میں اتر جائے، جب نس میں اتر
جب میرے رگ و ریشے میں اتر جائے تو میں کیا کروں؟ اگر چھلک جائے تو میں کیا کروں؟ یہ جو فقراء کو میرے مرشد نے ذکر دیا اور ذکر کر کے جو مستی تاری ہوتی ہے اور جو سخت آہیں کھینچی جاتی ہیں کبھی تہجد کے وقت اور کبھی نمازوں میں اور کبھی تنہائیوں میں، یہ وہ ہے جو اللہ کے نام کے لیے نکلی ہے اور اللہ کے دربار میں مقبول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتح القدیر میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ ایک صاحب اللہ کا ذکر کرتے صحابی رسول تھے اور ذکر میں وہ کبھی تیز آواز میں بولتے، کسی نے کہا کاش دھیمی آواز میں ذکر کر لیتے، میرے آقا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، وہ افواہ ہے، وہ افواہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ معلوم چلا افواہ نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص نہیں تھا، میرے آقا فرماتے میرے امتیوں میں بھی ایسے ہوں گے، امتیوں میں بھی ہوں گے۔ یہ جو ہمیں ذکر میں لائے سلسلے عالیہ سے ہمارے پیران کبار کا جو ہمیں اجازت ملی ہے، یہ اندر بہت کچھ بدلنے کے لیے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مرشد فرماتے ہیں دعوت و تبلیغ کریں، دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کو لے کر آئیں۔ کیوں دعوت و تبلیغ کیوں کریں؟ اس لیے لوگوں کا انجام بالخیر ہو، اس لیے کہ ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے احباب کا، ہمارے دوستوں کا انجام بالایمان ہو، ان کو لے کر آؤ تاکہ ان کو ذکر کی اجازت ملے اور ان کی دل کی دنیا آباد ہو جائے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا، دو سوال ہیں، جس چیز کی ہم دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں کیا اس چیز کو ہم نے خود سمجھ لیا؟ یہ سوال ہے میرا۔ جس چیز کی ہم دعوت و تبلیغ کریں کیا اس ذکر کو، اس تعلیم کو ہم نے سمجھ لیا؟ اگر سمجھ لیا ہے تو پسند کر لیا، اگر پسند کر لیا ہے تو اپنے من میں کتنا اتارا ہے؟ اگر 50% اگر مرشد کی تعلیمات کا ہم مظہر بن چکے ہیں تو ابھی بھی بات نہ بنی، کیونکہ 50-50 ہے تو مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہاں کے نہ وہاں کے مذبذب ہیں۔ اگر 49 ہے تو گراف نیچے جا رہا ہے، 51 ہے تو تسلی ہے کہ 50 سے تھوڑا اوپر ہے، عروج کی طرف ہے۔ ہمیں اپنے احوال کا خود مشاہدہ کرنا ہوگا، خود احتسابی کرنی ہوگی۔ مرشد جو تعلیم دے رہے، جس کی دعوت و تبلیغ کر رہے، میں نے وہ ذکر اپنے دل میں، اپنی روح میں اتارا ہے کہ نہیں؟ میری سانسیں اس ذکر سے آباد ہے کہ نہیں؟ حضور اللہ کی مجھے ملی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حضور میں ہر وقت حاضر ہوں کہ نہیں؟ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ تصور ملا ہے کہ نہیں ملا؟ دعوت و تبلیغ سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے دعوت و تبلیغ بھی کیے جائیں اور لوگوں کو محبوب کے قدمے بھی لیتے ہوئے آتے جائیں، لوگوں کو یہاں بھی لیتے ہوئے آئیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے جائیں، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسرا سوال میرا، ہم جس چیز کی مخالفت میں تبلیغ کر رہے ہیں کیا اس چیز کو ہم نے دل سے ناپسند کر لیا ہے؟ اس چیز کو دل سے ناپسند کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو کتنا پرسنٹ اپنی زندگی سے نکال دیا؟ یہاں آ رہے ہیں، یہ نسبت ہے۔ نظر کرم میں نے عرض کی ویژن کی تبدیلی کو کہتے ہیں، میں ویژن کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ویژن کتنا تبدیل ہوا؟ جس کا جتنا تبدیل ہوا اس پر اتنی ہی نظر کرم ہے۔ مرشد کی بات کو سمجھنا ہے۔ اور میں آخر میں عرض کروں کہ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اجتماع ہے، روحانی اجتماع ہے، اسلامی روحانی اجتماع ہے۔ بہت اچھا موقع ہے، ہم ابھی ارادہ کر رہے ہیں، تہیہ کریں اور سوچ لیں اللہ جو کچھ میں کر سکتا تھا تیری توفیق سے یہاں لا کے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اب اپنے ولی کامل کی نظر کرم فرما دے تاکہ زندگی کے بارے میں میرا انداز بدل جائے، زندگی کے بارے میں میرا انداز بدل جائے۔ ویژن کی تبدیلی ہی سے اگر ویژن تبدیل نہیں ہوا زندگی کے بارے میں تو پھر ایسے ہی آنا جانا ہوا۔
جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جماعت کا ہر ساتھی ایک دوسرے کا دلدار ہوتا ہے، ہر بھائی ایک دوسرے کا دلبر ہوتا ہے، دلدار ہوتا ہے، نگاہیں پھیرنے والا نہیں ہوتا، سہارا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کافر توبہ کرے، کافر ایمان قبول کر لے، اس کی پچھلی زندگی معاف ہو جاتی ہے، وہ نئی زندگی شروع کرتا ہے۔ اگر مومن مسلمان ہم جماعت کا فرد اگر وہ بھول گیا تھا، اگر وہ پھسل گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، سنبھل گیا یا ہم نے سنبھال دیا، واپس آئے، لوٹ آئے، اس کا لوٹ آنا محبوب ہے، اس کا واپس لوٹ آنا محبوب ہے، منظور ہے، ویلکمنگ ہے۔ تو واپسی کا دروازہ ہر ایک کے لیے ہم اپنے ایک دوسرے کے لیے کھولے رکھیں، ایک دوسرے کے لیے نامعلوم زندگی کے اس سفر میں جہاں شیطان نفس ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، کس کا پیر پھسل جائے۔ یہ جماعت کا فائدہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، تو لہٰذا ایک دوسرے کی محبت دل میں استعدا ہو جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں ایک درخت ایسا محبت کا لگایا جائے، ایک درخت محبت کا ایسا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے، جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ ہم میں سے کتنے تھے یہاں آنے سے پہلے دستار تھی، داڑھی تھی، نمازیں تھی، تہجد تھے، ذکر اذکار تھے۔ آج کے ہمارے روح رواں قبلہ پیر مفتی محمد خورشید صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ خانقاہ مالکیہ کے تشریف فرما ہوئے مجلس کے روح رواں ہیں۔ ہم انتظامیہ کی طرف سے حضرت کی طرف سے حضرت کی تشریف آوری پر صمیم قلب سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ہم میں سے کتنے تھے جو حضرت والا کی نظر کرم اور صحبت بابرکت میں آنے سے پہلے نمازی تھے، داڑیاں تھیں، امامہ شریف اس دور میں امامہ شریف داڑھی مبارکہ سنت کے مطابق اور مسواک کا استعمال اور تہجد اور نمازیں بھی حضور قلب کے ساتھ اور پرنم آنکھیں ہوں اور سنتوں میں سجی ہوئی زندگی ہو۔ ہم میں سے کتنوں کی تھی؟ وہ تو ہمیں اللہ لے آیا، ہمیں اللہ لے آیا، کوئی ساتھی لے کر آ گیا اور اللہ والوں سے ملا دیا۔ ان کی چشمے کرم ہو گئی تو حال بدل گیا، اب وہ انداز بدل گیا۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم، کیا حسن اتفاق ہے کہ ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے، ایک کام سے گئے تھے کہ ہر کام سے گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں آخری بات کے جگہ لوں گا۔ ایک پتنگے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا، ایک رقص بسم اللہ ہوتا ہے، جب ذبح کیا جاتا ہے نا مرغے کو، گائے کو، وہ آخر میں اس کی گردن کٹی آدھی اور خون میں تڑپتا ہوا جو ڈانس کرتا ہے، رقص کرتا ہے، رقص میں بسم اللہ، رقص بسم اللہ۔ اور پروانے کا رقص بسم اللہ نہیں ہوتا، اس کا رقص ہی رقص آخر ہوتا ہے۔ تو ایک پتنگے نے، ایک پروانے نے یہ اپنے رقص آخر میں کہا روشنی کے ساتھ رہیے، روشنی بن جائیے۔ پروانوں کو دیکھا ہے شمع جب چلتی ہے تو اس شمع سے اس کو والہانہ پیار ہوتا ہے، وہ فدا ہوتا ہے۔ پروانہ برسات میں دیکھیں، بارش کے دنوں میں وہ شمع کی طرح آتا ہے اس کو چومنے کے لیے، اس کو فدا ہونے کے لیے، اس پہ قربان ہونے کے لیے۔ اس کو اس شمع سے پیار ہے کیونکہ شمع روشنی بکھیر رہی ہے، کیونکہ شمع روشنی بکھیر رہی ہے، اندھیرے دور کر رہی ہے۔ پروانے کو اس سے محبت ہو گئی، اب محبت کا یہ تقاضا تھا وہ اس پر قربان ہو جائے۔ کبھی دائیں سے آتا ہے، کبھی بائیں سے آتا ہے، کبھی اوپر سے کبھی پیچھے سے آتا ہے، اتنی مرتبہ آتا ہے یہاں تک کہ اس کو موقع ملتا ہے وہ شمع میں جلتا ہے، جل کر خود روشنی دینے والا ہو جاتا ہے، جل کر خود روشنی دینے والا ہو جاتا ہے، انجام بلا خاکستر ہو جاتا ہے۔ انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ انجام کی پرواہ کس کو ہے؟ مقصد حیات تو مل گیا، مقصد حیات تو مل گیا۔ اصل مسئلہ جینے کا نہیں، اصل مسئلہ مرنے کا ہے۔
یوں اللہ والوں کے پاس آئیں، اتنا فدا ہو جائے کہ اندر باہر ایک ہو جائے، ظاہر باطن سمر جائے، اور پھر ہماری کیفیت یہ ہو جائے، یہ جو شمع ہے، یہ جو شاعر نقشبند کی سلسلہ نقشبند کی شمع جو فروزہ ہے، جو زمانہ تاریک ہو رہا ہے، اس میں روشنی بکھیر رہی ہے۔ ہم بمانے بشکل پروانہ ان پر یوں فدا ہوں کہ ان کا فیض ہمارے اندر سرایت کر جائے، اور سرایت یوں کرے ہماری جان بلکہ جا کے بھسم ہو جائے، زندگی کا مقصد مل جائے۔ یہ ہے یہاں کا مقصد آنے کا۔ اصل میں جیا کیسے جائے، یہ ویژن ہے میرے مرشد کا، اور میری جماعت میرے مشن کی اصل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بالکل عام دعوت ہے، اسی کو عام کرنا ہے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ رستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ اللہ بنعمة ربك فحدث صدق الله